सबसे पहले तो हमें एक ये सवाल किया गया कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर की आपस में वीडियो कॉल पर चैटिंग हुई है, बात हुई है, ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की बात नहीं हुई है, न ही वीडियो कॉल पर बात हुई है, न ही जो है सेल फोन पर बात हुई है, न ही कोई पैगाम भेजा गया है सीमा की तरफ से, न गुलाम हैदर की तरफ से। ये जो मीडिया पर रिपोर्ट्स चल रही हैं कि गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की कोई बातचीत हुई है, कोई वीडियो वायरल हुई है, ये बिल्कुल भी झूठी है। ये AI टेक्नोलॉजी से बनी हुई वीडियो है जो फोटोग्राफ से उन्होंने लिपसिंग करके और वॉइस ओवर करके वो बनाई गई है। बिल्कुल कतई बात नहीं हुई है गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की, ये सरासर बात झूठी है। और दूसरा ये सवाल किया गया कि सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो वकील हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहना। अगर जो भी कहना होगा तो सीमा हैदर के जो हस्बैंड है गुलाम हैदर को ही कहना होगा। लेकिन अब तक सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की खबर मुझ तक नहीं पहुंची है, न ही कोई ऐसे न्यूज चैनल देखने में आया है, मेरी नजर से गुजरा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, न ही कोई यूट्यूब की ऐसी वीडियो मेरे सामने आई कि जिसमें ये बताया गया हो कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। हो सकता है प्रेग्नेंट हो, क्योंकि वो एक मर्द के साथ तो रह रही है, लेकिन मेरी इतलात में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि सीमा हैदर अब तक प्रेग्नेंट हो। तो सीमा हैदर अगर प्रेग्नेंट होती है तो इस केस में कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मर्सी सीमा के ऊपर नहीं आएगी। सीमा एक क्रिमिनल है जिसने 14 जो सेक्शन है फॉरेन एक्ट का, इंडियन फॉरेन एक्ट का, वो तोड़ा है, ब्रेक किया है, वो कानूनी मुजरिम है हिंदुस्तान की। तो उसका जो केस है प्रमा फेसा है, वो जेल उसका मुकद्दर होगा, वो जेल में जरूर जाएगी। और तीसरा सवाल जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने सोशल साइट्स पर हमारे लिए छोड़ा है, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर सीमा हैदर हिंदुस्तान से डिपोर्ट की जाती है, पाकिस्तान वापस आती है, तो क्या गुलाम हैदर उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? इसके बारे में आप क्या कहना है? क्योंकि मैं वकील हूँ गुलाम हैदर का, तो मुझसे ही लोग जानना चाहते हैं कि अगर डिपोर्ट हो जाती है सीमा हैदर तो गुलाम हैदर उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? गुलाम हैदर का क्या कहना है? कि हम एक आवाज हैं, मेरा और गुलाम हैदर का एक ही कहना है, और गुलाम हैदर की डायरेक्शन भी यही है। गुलाम हैदर भी यही चाहता है कि अगर सीमा हैदर डिपोर्ट होती है, इंडिया से पाकिस्तान आती है, तो मैं सीमा हैदर को एक्सेप्ट करूंगा, सीमा को अपनी बीवी तस्लीम करूंगा। सीमा मेरे बच्चों की माँ है, सीमा को अपने साथ रखूंगा, उसको वही मकाम दूंगा जो बीवी को दिया जाता है। सीमा को मैं एक्सेप्ट करूंगा अपनी बीवी की तरह, और मेरी बीवी ही है, मेरी अब तक तलाक नहीं हुई है, सीमा बच्चों की माँ है। तो ये गुलाम हैदर का बिल्कुल क्लियर कहना है कि मैं जो है सीमा हैदर को एक्सेप्ट करूंगा बीवी की सूरत में। अगर सीमा डिपोर्ट होती है, पाकिस्तान लाई जाती है, तो मैं अपने बच्चों के साथ सीमा को जरूर रखूंगा। एक और सवाल किया जाता है हमसे कि अगर सीमा प्रेग्नेंट है, सचिन मीना का बच्चा सीमा हैदर के पेट में है, तो उसके बावजूद अगर सीमा डिपोर्ट होती है पाकिस्तान, तो क्या गुलाम हैदर उसको एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा? इस हवाले से भी गुलाम हैदर से मेरी बात हुई है। गुलाम हैदर इस पर भी वाज़ेह उसका बयान है कि सीमा हैदर को वो एक्सेप्ट करेगा, सीमा हैदर के उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मासूम बच्चा होगा, वो उसका कोई कसूर नहीं होगा। मासूम बच्चे जो है वो जन्नत की बिशारत होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है इतला नहीं है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, इस वक्त इतला नहीं है कहीं से भी कि सीमा हैदर के पेट में कोई बच्चा है, तो ये सरासर अफवाह है। तो इस हवाले से हमें कोई इतला नहीं है। उसके बाद एक और सवाल किया जाता है कि सीमा हैदर का केस कहां तक पहुंचा है और आप कब हिंदुस्तान आएंगे और आप कब जो है इंडियन हाई कमीशन जाएंगे? जैसे कि हमने इस सवाल का जवाब पहले ही दिया हुआ है कि हम अनकरीब जो है हिंदुस्तान हाई कमीशन जाएंगे, वहां पर हम अपना जो केस पेश करेंगे, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाएंगे, उसके बाद गुलाम हैदर को पाकिस्तान बुलाया जाएगा। गुलाम हैदर आप सबसे मुखातिब होगा, पाकिस्तान के सरजमीन में होगा, और उसके बाद हम जो है हिंदुस्तान के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम, हमें अगर वीजा मिलता है तो हिंदुस्तान की सरजमीन में होंगे। हिंदुस्तानी लोग जो है
وہ بڑے مایوس نظر آتے ہیں. پاکستان کے جتنے دوست ہیں, یوٹیوبرس ہیں, ٹی وی چینلز جو اینکر پرسن ہیں, ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز اینکر پرسن ہیں, یوٹیوبرس ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ روشن علی عظیم آپ ہندوستان کے ٹی وی چینل پر یا یوٹیوب کے آپ اس چینل پر ضرور آئیں, ہندوستانیوں کو مخاطب ہوں, آپ ہمیں بتائیں کہ مایوس ہونا چاہیے یا مایوس نہیں ہونا چاہیے غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے. تو میں تمام ہندوستانیوں سے, تمام پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کیس کو فالو کرتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ مایوس بالکل بھی نہ ہو. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیس غلام حیدر کے فیور میں ہے. یہ بچے غلام حیدر کو ہی ملیں گے. یہ بچے غلام حیدر کی میراث ہیں, غلام حیدر کے پاس ہوں گے. تھوڑی قانونی دشواری ضرور ہے, تھوڑی پیچیدگی ضرور ہے, لیکن آپ پر امید رہیں. آپ واضح, آپ کو یہ میں اعلان کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ آپ مایوس بالکل بھی نہ ہو, بالکل آپ نا امید نہ رہیں. ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بالکل آگے ہیں اس معاملے میں. غلام حیدر کے پاس جو ہے بچے ہوں گے ضرور, اور آپ سب کی فتح ہوگی, انسانیت کی فتح ہوگی, ہندوستانیوں کی فتح ہوگی, پاکستانیوں کی فتح ہوگی. جو نیچ لوگ ہیں, جو اس کانڈ میں ملوث ہیں, وہ جیل میں ہوں گے, وہ جیل جائیں گے, وہ جیل ان کا مقدر ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں ایک یہ سوال کیا گیا کہ غلام حیدر اور سیما حیدر کی آپس میں ویڈیو کال پر چیٹنگ ہوئی ہے, بات ہوئی ہے. یہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو غلام حیدر کی اور سیما حیدر کی بات نہیں ہوئی ہے, نہ ہی ویڈیو کال پر بات ہوئی ہے, نہ ہی جو ہے سیل فون پر بات ہوئی ہے, نہ ہی کوئی پیغام بھیجا گیا ہے سیما کی طرف سے, نہ غلام حیدر کی طرف سے. یہ جو میڈیا پر رپورٹس چل رہی ہیں کہ غلام حیدر کی اور سیما حیدر کی کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یہ بالکل بھی جھوٹی ہے. یہ اے آئی ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ویڈیو ہے, جو فوٹوگراف سے انہوں نے لپ سنک کر کے اور وائس اوور کر کے وہ بنائی گئی ہے. بالکل قطعی بات نہیں ہوئی ہے غلام حیدر کی اور سیما حیدر کی, یہ سراسر بات جھوٹی ہے. اور دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ سیما حیدر جو ہے وہ پریگننٹ ہے, پریگننسی کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, میں تو وکیل ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کہنا. اگر جو بھی کہنا ہوگا تو سیما حیدر کے جو ہسبینڈ ہیں غلام حیدر کو ہی کہنا ہوگا. لیکن اب تک سیما حیدر کی پریگننسی کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی ہے, نہ ہی کوئی ایسے نیوز چینل دیکھنے میں آیا ہے, میری نظر سے گزرا ہے کہ سیما حیدر پریگننٹ ہے, نہ ہی کوئی یوٹیوب کی ایسی ویڈیو میرے سامنے آئی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ سیما حیدر پریگننٹ ہے. ہو سکتا ہے پریگننٹ ہو, کیونکہ وہ ایک مرد کے ساتھ تو رہ رہی ہے, لیکن میری اطلاعات میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیما حیدر اب تک پریگننٹ ہو. تو سیما حیدر اگر پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کیس میں قطعی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی مرسی سیما کے اوپر نہیں آئے گی. سیما ایک کرمنل ہے جس نے 14 جو سیکشن ہے فارن ایکٹ کا, انڈین فارن ایکٹ کا, وہ توڑا ہے, بریک کیا ہے. وہ قانونی مجرم ہے ہندوستان کی, تو اس کا جو کیس ہے پراما فیسا ہے, وہ جیل اس کا مقدر ہوگا, وہ جیل میں ضرور جائے گی. اور تیسرا سوال جو ہندوستان اور پاکستان کی عوام نے سوشل سائٹس پر ہمارے لیے چھوڑا ہے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر سیما حیدر ہندوستان سے ڈیپورٹ کی جاتی ہے, پاکستان واپس آتی ہے, تو کیا غلام حیدر ان کو ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ میں وکیل ہوں غلام حیدر کا, تو مجھ سے ہی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ڈیپورٹ ہو جاتی ہے سیما حیدر تو غلام حیدر اس کو ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, غلام حیدر کا کیا کہنا ہے؟ کہ ہم ایک آواز ہیں, میرا اور غلام حیدر کا ایک ہی کہنا ہے, اور غلام حیدر کی ڈائریکشن بھی یہی ہے. غلام حیدر بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر سیما حیدر ڈیپورٹ ہوتی ہے انڈیا سے, پاکستان آتی ہے, تو میں سیما حیدر کو ایکسپٹ کروں گا, سیما کو اپنی بیوی تسلیم کروں گا. سیما میرے بچوں کی ماں ہے, سیما کو اپنے ساتھ رکھوں گا, اس کو وہی مقام دوں گا جو بیوی کو دیا جاتا ہے. سیما کو میں ایکسپٹ کروں گا اپنی بیوی کی طرح, اور میری بیوی ہی ہے, میری اب تک طلاق نہیں ہوئی ہے, سیما بچوں کی ماں ہے. تو یہ غلام حیدر کا بالکل کلیئر کہنا ہے کہ میں جو ہے سیما حیدر کو ایکسپٹ کروں گا بیوی کی صورت میں. اگر سیما ڈیپورٹ ہوتی ہے پاکستان لائی جاتی ہے, تو میں اپنے بچوں کے ساتھ سیما کو ضرور رکھوں گا. ایک اور سوال کیا جاتا ہے ہم سے کہ اگر سیما پریگننٹ ہے, سچن مینا کا بچہ سیما حیدر کے پیٹ میں ہے,
تو اس کے باوجود اگر سیما ڈپورٹ ہوتی ہے پاکستان تو کیا غلام حیدر اس کو ایکسپٹ کرے گا یا ایکسپٹ نہیں کرے گا؟ اس حوالے سے بھی غلام حیدر سے میری بات ہوئی ہے. غلام حیدر اس پر بھی واضح اس کا بیان ہے کہ سیما حیدر کو وہ ایکسپٹ کرے گا. سیما حیدر کے اس بچے کو بھی ایکسپٹ کرے گا کیونکہ معصوم بچہ ہوگا, وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا. معصوم بچے جو ہے وہ جنت کی بشارت ہوتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے اطلاع نہیں ہے کہ سیما حیدر پریگننٹ ہے. اس وقت اطلاع نہیں ہے کہیں سے بھی کہ سیما حیدر کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے. تو یہ سراسر افواہ ہے, تو اس حوالے سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ سیما حیدر کا کیس کہاں تک پہنچا ہے اور آپ کب ہندوستان آئیں گے اور آپ کب جو ہے انڈین ہائی کمیشن جائیں گے. جیسے کہ ہم نے اس سوال کا جواب پہلے ہی دیا ہوا ہے کہ ہم عنقریب جو ہے ہندوستان ہائی کمیشن جائیں گے, وہاں پر ہم اپنا جو کیس پیش کریں گے, پاکستان کی فارن منسٹری جائیں گے. اس کے بعد غلام حیدر کو پاکستان بلایا جائے گا. غلام حیدر آپ سب سے مخاطب ہوگا, پاکستان کے سرزمین میں ہوگا, اور اس کے بعد ہم جو ہے ہندوستان کے ویزا کے لیے اپلائی کریں گے. غلام حیدر اور روشن علی عظیم ہمیں اگر ویزا ملتا ہے تو ہندوستان کی سرزمین میں ہوں گے. ہندوستانی لوگ جو ہے وہ بڑے مایوس نظر آتے ہیں. پاکستان کے جتنے دوست ہیں, یوٹیوبرس ہیں, ٹی وی چینلز جو اینکر پرسن ہیں, ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز اینکر پرسن ہیں, یوٹیوبرس ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ روشن علی عظیم آپ ہندوستان کے ٹی وی چینل پر یا یوٹیوب کے آپ اس چینل پر ضرور آئیں, ہندوستانیوں کو مخاطب ہوں, آپ ہمیں بتائیں کہ مایوس ہونا چاہیے یا مایوس نہیں ہونا چاہیے غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے. تو میں تمام ہندوستانیوں سے, تمام پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کیس کو فالو کرتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ مایوس بالکل بھی نہ ہو. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیس غلام حیدر کے فیور میں ہے. یہ بچے غلام حیدر کو ہی ملیں گے. یہ بچے غلام حیدر کی میراث ہیں, غلام حیدر کے پاس ہوں گے. تھوڑی قانونی دشواری ضرور ہے, تھوڑی قانونی دشواری ضرور ہے, تھوڑی پیچیدگی ضرور ہے, لیکن آپ پر امید رہیں. آپ واضح, آپ کو یہ میں اعلان کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ آپ مایوس بالکل بھی نہ ہو, بالکل آپ نا امید نہ رہیں. ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بالکل آگے ہیں اس معاملے میں. غلام حیدر کے پاس جو ہے بچے ہوں گے ضرور, اور آپ سب کی فتح ہوگی, انسانیت کی فتح ہوگی, ہندوستانیوں کی فتح ہوگی, پاکستانیوں کی فتح ہوگی. جو نیچ لوگ ہیں, جو نیچ لوگ ہیں, جو اس کانڈ میں ملوث ہیں, وہ جیل میں ہوں گے, وہ جیل جائیں گے, وہ جیل ان کا مقدر ہوگا.